आज ऑनलाइन वेटरनरी बैठक की दूसरी किस्म में आप तमाम लोगों को, तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। पिछले इतवार हमारी जो पहली किस्त थी उसको भी दोस्त अहबाब ने, जानवर पाल दोस्तों ने बहुत पसंद किया था और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बहुत सारे जो दोस्त अहबाब थे उन्होंने फिर अपने जानवरों के जो मसले मसाइल थे उसके सवालात बना के हमें भेजे, वीडियोज़ हमें बना के भेजी। हम तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। आज पहले की तरह डॉक्टर एहसन साहब हमारे पास मौजूद हैं और इनसे जो है ना हम लोग गपशप भी करेंगे और आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि आजकल क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, जानवरों के नीचे जो ज़मीन है उसमें भी नमी बहुत ज़्यादा है, पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, खुश्क जगह बहुत कम मैसर है, तो जानवरों को मुँह खुर की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से इस बारे में जानेंगे कि मुँह खुर बीमारी क्या होती है, जानवर के किन हिस्सों को अफेक्ट करती है, मुँह खुर से बचने की एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो आइए डॉक्टर साहब से इसका जवाब जानते हैं। ये जो मुंह खुर होता है ना, ये इसको FMD फाउट एंड माउथ डिसीज़ कहते हैं। ये जो वायरस होता है एशिया 1, एशिया 2 और भी 5-7 वायरस हैं जिनकी वजह से ना मुंह खुर वबाई अमराज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये एक वबाई अमराज है जो एक जानवर से दूसरे जानवर की तरफ बहुत जल्दी मुंतकिल होती है। मुंह में ज़ख़म हो जाते हैं, जबड़ों में। इसके अलावा जो फुट हैं, पाँव हैं जानवर के, जो अंदर जो होते हैं जोड़, उनके अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। जानवर का खाना पीना बंद हो जाता है। इसके अलावा जानवर जो है ना टेम्परेचर हाई हो जाता है और ये एक ख़तरनाक मुहल्लिक बीमारी है। इसके लिए आप ना वैक्सीन करवाएं FMD की, जो मेड इन तुर्की है वो अच्छी है, और इसके अलावा जो मेड इन रशिया है वो वैक्सीन है ना, जो वो इसका बेहतरीन हल है, आप उसकी वैक्सीन करवाएं। डॉक्टर साहब, हमारे पास जो सवालात आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तादाद जानवर के रिपीट होने के बारे में होती है। जानवर बार बार बनवाने में भी ठहरता नहीं है, गब्बर नहीं निकलता, और दोस्त अहबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार करते हैं। तो इस बारे में जो जानवर पाल दोस्त हैं उनको आगाह करें, उनको अपडेट करें कि जानवर को रिपीट होने से कैसे बचाया जा सकता है और क्या इसका तरीक़ाकार होगा। ये जो जानवर बार बार रिपीट होता है ना, इसकी सबसे मेन वजह जो है ना, रहम के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जब आप जानवर को इंसेमिनेट करवाते हैं तो उस वक़्त जब जानवर को डॉक्टर इंसेमिनेट करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई गन का जो है ना वो टच हो जाती है बच्चेदानी में, साइड पे, किनारे पे, तो इस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर आप जब बुल से उसको क्रॉस करवाते हैं ना, तो बुल जब क्रॉस करता है तो इस वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसका बेहतरीन हल है कि आप वेटरनरी डॉक्टर को बुलाएं, उसको चेकअप करवाएं। अगर जानवर को सोजश, ज़ख़म या फिर लकोरिया है तो आप उसको एक ट्यूब मिलती है फेट्रोक्सीमेन फोम, मेड इन कोरिया है, बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड है, आप उसको वो रखवाएं। इसके अलावा जानवर को लकोरिया के लिए गाइनो प्लस की 2 डब्बियाँ, और इसके अलावा जानवर की आप डेट वाइज साल में 4 दफ़ा डिवर्मिंग करें। जानवर को डेली 100 ग्राम कैल्शियम पाउडर दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आप जानवर को इंसेमिनेट करवाएंगे तो वो रिपीट नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो अभी हमारे एक दोस्त ने यहाँ से कराची से भेजा, उसमें वो ये सवाल करते हैं कि जानवर जो है ना उसका जो चड्डा है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है, गुलाबीपन आ जाता है। ये पिछली बार भी ये सवाल रिपीट हुआ था और बहुत सारे दोस्तों को ये इस बार भी इस मसले का सामने। जानवर के हवाने को हाथ से टच करें तो वो फिर अंदर उसमें धंसता चला जाता है और जानवर दर्द भी महसूस करता है। तो इस बारे में दोस्तों को आगाह करें कि क्या इसके वजूहात हैं और क्या इसका इलाज होना चाहिए। ये जो जानवर को मिस्टेटस हो जाती है ना, थनों का सूज जाना, और जो जानवर का चड्डा है उसमें सोजश, सुर्खी माइल, इसके लिए सबसे पहले एक तो आप जानवर को मुसलसल वाई बादी का इलाज करें। जानवर को वाई बादी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंजेक्शन मिलता है ऑक्सीटोसिन का, बाज़ हजरात वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जानवर को मिस्टेटस का ख़तरा बढ़ जाता है।
اس کے علاوہ آپ نے اگر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ماسٹر فیبروفٹ DS ہومیوپیتھک، وہ لیکوڈ ہے 60 ملی لیٹر صبح 60 شام کو بڑے جانور کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک پین کلر انجیکشن ہے کیٹوجیکٹ، وہ استعمال کریں. اگر جانور گبن نہیں ہے تو پیناکارڈ استعمال کریں، اگر گبن ہے تو پھر آپ نے سلون M انجیکشن استعمال کرنا ہے. اور ایک انجیکشن میڈ ان کوریا کا ہے PPS-LA، آپ نے 20-20 cc 2 دن لگانا ہے. انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ جو جراثیم ہوتے ہیں نا، چوائی کے بعد آپ وہ جو لیکوڈ ہوتا ہے ڈیٹول، اس کو ایک دفعہ جانور کو سپرے کر دیں ہلکا سا. تو فارم کی صفائی کے اوپر خصوصی خیال کریں. انشاءاللہ جانور جو ہے نا فٹ رہیں گے آپ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جانوروں کے چارے میں سبزی کی بہت بہتات ہے، اور جانور جو ہے نا پھر عموماً موک کرنے لگ جاتے ہیں، باریک جو گوبر ہے پتلا گوبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ جانور کو جو یہ ڈائریا ہوتا ہے نا، موک اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک تو جانور کو جو ہے نا جامن کے پتے یا پھر بیری کے پتے یہ کھلائیں. اس کے علاوہ اینڈروفلاکساسین کا انجیکشن 5 cc وہ لگائیں. اور اگر ٹمپریچر ہے تو اس کے لیے ڈائکلو انجیکشن یا پھر لوگزن کیٹوجیکٹ وہ بھی اچھے ہیں. اور جو ہے نا ایک ڈیروبان کی پوڑی ملتی ہے آدھی، جو ہے نا آپ نے چھوٹے کو، اور بڑا جانور ہے جو اس کو پوری پوڑی پلوا دینی ہے. انشاءاللہ جانور ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ سال میں 4 دفعہ آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے ڈیٹ وائز. شدید موسم سرد ہونے کی صورت میں تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا سا دن جو ہے نا وہ موسم چینج ہو تو فوراً آپ نے ڈیورمنگ کر دینی ہے، اچھی سی ڈیورمنگ جو نیلزان پلس ہو گیا یا پنچ ہو گیا، سسٹامیکس، اوپسافکس، ان میں سے کوئی ایک آپ نے نا ڈیورمنگ کر دینی ہے. شکریہ. کراچی سے ایک دوست نے پوچھا کہ اس کا جو بکرا ہے، جو اس کا جانور ہے، وہ چارہ کھانے کے بعد، دانہ کھانے کے بعد اپنا پیٹ پھلا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ الٹی کر دیتا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ باہر نکال دیتا ہے. تو اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو ہے نا اس میں ایک فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے، خوراک کے زہریلے اثرات، یا دوسرا اس کا میدا بلاک ہو جاتا ہے. جب وہ خوراک اوور کھاتا ہے نا تو اس کا میدا بلاک ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہیپاسیل کا ایک انجیکشن ملتا ہے 5 cc وہ لگائیں. ٹمپریچر کو آپ نے کبھی نہیں بولنا. اگر وہ آپ پہ ہے تو آپ نے ڈائکلو انجیکشن استعمال کرنا ہے، ڈاؤن ہے تو وٹامن B12 یا MEY کام وغیرہ لگانا. اس کے علاوہ 20 گرام میٹھا سوڈا ہے نا جو ڈیلی بیس پہ آپ نے دینا ہے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی مسئلہ آپ کا حل نہ ہو تو کالکوریکس کوبالٹ سیرپ ہے نا جو آپ نے 30 cc صبح 30 cc شام دینا ہے. انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، خوشاب سے حسن زیدی بھائی نے ایک جانور کی ویڈیو بھیجی ہے، بکری ہے ان کی، ابھی 2 دان نہیں ہوئی، 9 سے 10 مہینے 11 مہینے اس کی عمر ہے. اس کی گردن کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، وہ اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتی اور دائیں بائیں موڑ نہیں سکتی. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو پٹھوں کی سوزش، دوسرا ویکنیس. آپ نے ویکنیس کے لیے MEY کام انجیکشن استعمال کرنا ہے، اور جو سوزش ہے اس کے لیے پیناکارڈ 5 cc پلس 5 cc موکسیسلین انجیکشن 2 دن امید ہے استعمال کریں گے تو آپ کا جانور بالکل فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، لاہور سے ابو بکر بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بکری کی ویڈیو ہمیں بھیجی، 2 ویڈیوز بھیجی ہیں. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی جو بکری ہے وہ بالکل سست ہو کے بیٹھ گئی ہے، کوئی چارہ وغیرہ نہیں کھا رہی، اور بالکل ہی اس میں جو زندگی کے اثرات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. چارہ نہیں کھا رہی، ہضم نہیں کر رہی، اور بار بار وہ ایسے بول رہی کہ جیسے اس کے پیٹ میں کوئی درد وغیرہ ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا آپ بتائیں کہ اس بکری کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کیا علاج ہو سکتا ہے اس کا؟ یہ جو بکری کا ذکر کیا نا کہ وہ بہت زیادہ سست ہو گئی ہے، چارہ بھی کام کر رہی ہے، اس کو نا جو میدا بلاک ہوتا ہے نا جب اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کی وجہ سے جو ہے نا پتا ایک نا رطوبت چھوڑتا ہے. جب خوراک اندر نہیں جاتی، جانور چارہ نہیں کرتا، اگالی وغیرہ نہیں کرتا، تو وہ پانی پتے کے اوپر ہی زہر بننا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پتا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جانور ہلاک ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ ڈیورمنگ کریں اور ETV ویکسین انٹاروٹاکسیمیا
وہ اپنے جانوروں کو لازمی کروائیں. انشاءاللہ آپ کے جانوروں کو یہ مسئلہ نہیں بنے گا. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیشن. کافی سارے دوستوں کے جو سوالات تھے وہ آج ہم نے اس سیشن میں لیے، اور ڈاکٹر احسن صاحب نے بہت اچھے انداز میں ان کے جوابات بتائے، ان کی وجوہات بتائیں. سب سے جو بہترین حل ہے جس سے ہم اپنے جانوروں کو بیماری سے بچا سکتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی فارم پہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اس بہتر انداز میں مینیج کریں، ان پہ عمل کریں کہ جانوروں کو بیماری ہو ہی نہ. کیونکہ یہ سیانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی اگر فرض کہ آپ کے جانوروں کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو ہماری جو ہیلپ لائن ہے، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے. اس پہ آپ اپنے جانوروں کی ویڈیوز ہمیں بھجوائیں، ان کا جو علامات ہیں وہ ہمیں بھجوائیں. انشاءاللہ جس قدر جلدی ممکن ہوگا ہم آپ کو رپلائی کریں گے، آپ کو اس کا حل بتائیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو پسند کریں، فالو کریں، لائک کریں، دوسرے دوستوں کی آگاہی کے لیے شیئر کریں. ہمارا فیس بک چینل، فیس بک پیج فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. اچھا یہ دیکھیں جی، یہ ابھی جو ویکسین ہے انتڑیوں کا زہر انٹیروٹاکسیما ETV، یہ بھی ہم لوگ اپنے جانوروں کو کرنے والے ہیں. کیونکہ موسم کی شدت آج کل ایسی ہے کہ جانوروں کو انتڑیوں کا جو زہر ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ان کا پتا بہت زیادہ پھول رہا ہے. تو احتیاطی تدابیر اپنے فارم پہ اختیار کریں. آپ کے جانور انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، نقصان سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ.